ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک سفر پر جاتے ہیں تو آپ کے ہمراہ ایک یہودی بھی چل پڑتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے تو آپ نے اس کو روکا نہ اور اس کو ساتھ لے لیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف 1 روٹی تھی۔ رستے میں کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں، تو اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس یہودی کو جب پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو صرف 1 روٹی ہے اور میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، تو اس یہودی نے 1 روٹی کو چھپا دیا اور صرف 1 ہی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی سے پوچھا اے یہودی تمہارے پاس تو 2 روٹیاں تھیں تو 1 روٹی کہاں چلی گئی؟ تو یہودی کہنے لگا میرے پاس کہاں 2 روٹیاں تھیں، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا ختم کرو۔ کھانا ختم کیا گیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے ہمراہ یہودی بھی چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے تھے، رستے میں ایک آپ کو اندھا نظر آیا۔ اندھے کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ دعا اس اندھے کے حق میں قبول ہو گئی۔ اللہ نے اس کو بینا کر دیا۔ جس آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا وہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ اس کرم اور کمال اور معجزے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اس یہودی سے کہا کہ تمہیں اس رب کی قسم ہے جس نے اس اندھے کو میری دعا سے شفایاب کیا، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس جو دوسری روٹی تھی وہ دوسری روٹی کہاں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کے سوال پر اس یہودی نے کہا کہ میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، یعنی اس نے پھر جھوٹ کہا کہ میرے پاس تو صرف 1 روٹی تھی، دوسری روٹی تو میرے پاس تھی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو سفر پر دوبارہ چلتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ یہودی دوبارہ سفر پر چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے کہ آپ کو بھوک لگ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرن کا شکار کرتے ہیں۔ جب ہرن کا شکار کرتے ہیں، ہرن کو پکا کر اس کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں اکٹھی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس ہڈیوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کم باذن اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے ان ہڈیوں پر گوشت بھی آ جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ان ہڈیوں پر چمڑی بھی آ جاتی ہے، اللہ کے حکم سے اس جسم میں پھر جان بھی آ جاتی ہے۔ ہرن کھڑا ہو کر دوڑ پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اس یہودی سے کہا تمہیں اس رب کی قسم ہے جس رب نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور اس ہرن کو دوبارہ زندہ کر دیا، تم مجھے بتاؤ کہ دوسری روٹی کہاں ہے؟ تو یہودی پھر جھوٹ بولنے لگا، کہنے لگا کہ میرے پاس تو صرف 1 ہی روٹی تھی، دوسری روٹی میرے پاس کہاں سے آئی؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سفر پر چلتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد شہر آ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک چوری کر لیا۔ کون سا عصا؟ وہ عصا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردار پر مارتے اور کہتے کم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ وہ عصا اس یہودی نے چوری کر لیا اور چوری کرنے کے بعد شہر میں جا کر ڈھنڈورا پیٹنے لگ گیا کہ کسی نے اپنا کوئی مرا ہوا زندہ کرانا ہے تو میرے پاس لے آؤ، میں زندہ کر دوں گا۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ اس شہر کا جو امیر ہے وہ بڑا بیمار ہے، تم جاؤ اور اس کو شفایاب کر دو۔ تو وہ یہودی اس گھر کی طرف چل پڑا جس میں وہ امیر لیٹا ہوا تھا۔ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ تو مرگ الموت ہے، مرنے والا ہے۔ تو اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے سر پر مارا، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا اے لوگو اب دیکھنا میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اس نے اس لاش پر دوبارہ ڈنڈا مارا اور کہا کم باذن اللہ، تو وہ مردار دوبارہ زندہ نہ ہو سکا۔ لوگوں نے اس کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے تو ہمارے امیر کو ہی مار دیا، ہمارے امیر کا قتل کر دیا۔ تو وہاں پر جب اس کو پھانسی دینے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے کہا کہ اس یہودی کو چھوڑ دو، میں تمہارے امیر کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی سے پھر سوال کیا اے یہودی، میں تجھے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس رب نے تجھے مرنے سے بچایا، جس رب نے اس مردہ امیر کو دوبارہ زندہ کیا، سچ سچ بتاؤ کہ وہ جو دوسری روٹی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا میرے پاس تو دوسری روٹی ہے ہی نہیں، میرے پاس تو صرف 1 ہی روٹی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ یہودی دوبارہ سفر پر نکل گئے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 اینٹیں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک سونے کی اینٹ میری ہے، دوسری تمہاری ہے، تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے وہ دوسری روٹی کھائی ہے۔ تو یہودی فٹافٹ بولنے لگا کہ وہ دوسری روٹی خدا کی قسم میں نے ہی کھائی تھی، اس لیے آپ دوسری اینٹ بھی مجھے دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو 3 اینٹیں دے دی اور کہا
کہ یہ تینوں اینٹیں تم ہی لے جاؤ۔ جب وہ یہودی تینوں اینٹیں لے کر چل پڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوا تو وہ تینوں اینٹوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ اس حقائق سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا ہے؟ اس حقائق میں کافی سبق ہمیں سیکھنے کو ملے۔ ایک تو سبق ہمیں یہ ملا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، جو نبی ہوتے ہیں انہیں اگلے کے دل میں چلنے والی بات کا بھی علم ہوتا ہے۔ دوسرا ہمیں اس حقائق میں سبق سیکھنے کو جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اس لیے ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ کرنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے، لالچ کرنے سے اس شخص کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہمیں اس حقائق سے سبق ملا وہ یہ ہے، اگر کوئی بات اللہ کا نیک بندہ کہے اور وہی بات کوئی عام شخص بھی کہے تو جو اثر اس نیک آدمی کی زبان میں ہوتا ہے وہ عام آدمی کی زبان میں نہیں ہوتا۔ تاثیر میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اس کی زبان کا اثر ہماری زبان میں آ جائے تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کے نیک کام کرنے پڑیں گے اور اللہ کے ہاں التجا کرنی پڑے گی۔ پھر رب نے اگر ہمیں قبول کر لیا تو ہماری زبان میں بھی وہ تاثیر آ جائے گی۔ اللہ خیرہ۔